بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت: سخن درمیانی دو دشمن چنا گوئی کہ اگر دوست گردن شرم زدہ بھی باشی۔ کہہ رہے ہیں سخن درمیانی دو دشمنوں کے درمیان ایسی باتیں کر، سخن درمیانی دو دشمن چنا گوئی، دو دشمنوں کے درمیان ایسی باتیں کر کہ اگر آپس میں وہ دوست بن جائیں، شرم زدہ میں باشی، تو تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، تو شرمندہ نہ ہو۔ تو ہمیشہ ایک اچھا انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ ہمیشہ اپنے گفتار کو، اپنے کردار کو، اپنے افعال کو اچھا رکھے، کسی سے تکلیف نہ پہنچے۔ کہہ رہے ہیں قطعہ ہے، میانے دو کس جنگ چوں آتش است، دو آدمیوں میں لڑائی چوں آتش است، آگ کے مانند ہے۔ سخنچی بدبخت ہیزم کش است، سخنچی کہتے ہیں چغل خور کو۔ چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ جو لگائی بجھائی کرنے والا ہو۔ ہمارے پاس آ کر یہ کہے کہ زید نے تمہاری برائی کی ہے، تمہیں برا بھلا کہا، تم کو گالی دیا ہے۔ زید کے پاس جا کر کہے کہ تمہارے فلاں دوست نے تم کو برا بھلا کہا، دونوں اس کے پاس آ کر اس کی برائی بیان کرے، زید کے پاس جا کے عمر کی برائی بیان کرے، عمر کے پاس جا کے زید کی برائی بیان کرے، اور اس طرح دونوں کے درمیان وہ جھگڑا لگا دیتا ہے، دونوں کے دلوں کو بدگمان کر دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو چغل خور کہتے ہیں۔ اور یہ شریعت کے اندر بہت ہی اس پر وعید آئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطات لفظ ہے اس کے لیے عربی میں، کہ جنت کے اندر قطات چغل خور داخل نہیں ہوگا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے آگ ہوتی ہے تو آگ کو باقی رکھنے کے لیے، آگ کو بھڑکانے کے لیے لکڑیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں آگ بجھنے لگتی ہے اس میں لکڑیاں ڈال دی جاتی ہے تو آگ اور بھڑک جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر دو آدمیوں میں لڑائی ہو جائے تو وہ گویا ایک آگ ہے۔ اب اس آگ کو کیسے بھڑکایا جاتا ہے؟ چغلی کر کے، چغل خور بھڑکاتا ہے۔ سخنچی بدبخت ہیزم کش است، بدبخت چغل خور، یہ سخنچی موصوف، بدبخت اس کی صفت ہے۔ بدبخت چغل خور ہیزم کش است، لکڑیاں لا کر ڈالنے والا ہے۔ ہیزم ایندھن کہتے ہیں، وہ لکڑیاں جو جلانے کے قابل ہو۔ تو بدبخت چغل خور اس میں لکڑیاں ڈالنے والا ہے۔ کنن ای و آ خوش دیگر بارہ دل، جب کسی وقت یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے خوش دل ہو جائیں گے، یعنی جن دو آدمیوں کو چغل خوری کر رہا تھا وہ چغل خور، مثال کے طور پر زید اور عمر، زید کے پاس جا کر عمر کی برائی کر رہا تھا، عمر کے پاس آ کر زید کی برائی بیان کر رہا تھا۔ اب اس طرح دونوں پہلے سے دشمن تھے اور ان کی دشمنی اور بڑھ گئی، دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی بھر گئی۔ اب کہہ رہے ہیں اتفاقاً کبھی ایسا ہو کہ دونوں آپس میں کسی موقع سے مل جائے اور پھر وہ ایک دوسرے سے شکوہ شکایت کریں، اور پھر معلوم ہو کہ میں نے تو تمہارے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں تھا، وہ کہ میں نے بھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، اور پھر ان کو معلوم ہو جائے کہ اچھا یہ تو چغلی کر کے ہمیں پھنسایا گیا تھا، وہ دونوں آپس میں گلے شکوے صاف کر لیں، بالکل مل جائیں، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وے اندر میانے کور وقت و خجل، تو چغل خور ان دونوں کے درمیان میں شرمندہ ہو جائے گا، تو ان دونوں کے درمیان بدبخت اور شرمندہ ہو جائے گا، چغل خور ان دونوں کے درمیان بدبخت، اور اس کی بدبختی اور اس کی چغل خوری ظاہر ہو جائے گی۔ میانے دو کس آتش افروختن، دو آدمیوں میں آگ لگانا، نہ عقل است خود درمیان سوختن، اور خود اس آگ میں جل جانا عقل مندی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس میں تقدیم و تاخیر ہے، اصل ہے ترکیب ہے، میانے دو کس آتش افروختن اور خود درمیان سوختن نہ عقل است، یہ پوری ترکیب ہے، ضرورت شعری کی وجہ سے تقدیم و تاخیر ہو گئی۔ تو میانے دو کس آتش افروختن، دو آدمیوں کے درمیان آگ بھڑکانا، خود درمیان سوختن اور خود درمیان میں جلنا، نہ عقل است، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، چغل خوری نہیں کرنی چاہیے، عقل مندی کی بات نہیں ہے چغل خوری کرنا۔ ایضاً نیز
در سخن با دوستاں آہستہ باش، دوستوں سے آہستہ گفتگو کر، تا ندارد دشمن خوار گوش۔ ایسا نہ ہو کہ تیرے خوار دشمن کان لگائے ہوئے ہوں، پیشے دیوار آنچے گوئی ہوشدار، دیوار کے پیچھے دیوار کے سامنے آنچے گوئی جو کچھ کہے ہوشدار، تو ہوش رکھ تا نہ باشد در پسے دیوار گوش۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن دیوار کے پیچھے کان لگائے ہوئے ہو۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، تو اس شعر کے اندر وہی بیان کیا گیا ہے کہ ہمیشہ آدمی کو محتاط ہو کر گفتگو کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات ہمارے دشمن کے کان میں چلی جائے، پڑ جائے اور وہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ آگے حکمت، ہر کے با دشمنا صلح می کند، سرے آزار دوستاں دارد۔ کہنے جو شخص دشمنوں کے ساتھ تنہا صلح کرے، یعنی چار دوست ہیں اور ان کا ایک مشترکہ دشمن ہے، اب ان میں سے چار دوستوں میں سے ان کو چاہیے تھا یہ اتحاد و اتفاق رکھیں اور اس سے دشمنی بنائے رکھیں تاکہ ان کی دوستی مضبوط رہے، لیکن ان میں چار میں سے ایک نے اب دشمن کے ساتھ صلح کر لیا۔ تو کہہ رہے وہی ہر کے با دشمنا صلح می کند، جو شخص دشمنوں کے ساتھ تنہا صلح کرتا ہے، سرے آزار دوستاں دارد، وہ اپنے دوستوں کو تکلیف پہنچانے کا خیال رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہمارا مشترکہ دشمن ہے تو ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی اس سے دشمنی رکھیں، لیکن اگر ہم اپنے دوستوں کے گروہ سے نکل کر اپنے دوستوں کی پالیسی کے خلاف جا کر ان کے دشمن سے ہاتھ ملا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ بشوئے اے خرد مند زاں دوست دست، کہہ رہے ہیں اے عقل مند، بشوئے یہ فعل امر ہے، ہاتھ دھو لے، بشوئے دست ہاتھ دھو لے، بشوئے اے خرد مند زاں دوست دست، اے عقل مند اس دوست سے ہاتھ دھو لے، کہ با دشمنانت بود ہم نشست، جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے والا ہو۔ تو یہ بہت اچھی نصیحت ہے، اس کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آدمی اپنے دوست سے دوستی کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے، پائیدار رکھنا چاہتا ہے، لمبے وقت کے لیے رکھنا چاہتا ہے، تو ان سب نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے، تبھی آدمی اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ پند نصیحت، چوں در امضائے کار متردد باشی، کہنے جب تو کسی کام کے کرنے میں متردد ہو، چوں در امضائے کار متردد باشی، جب تو کسی کام کے کرنے میں پس و پیش میں ہو، یعنی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ میں کام کروں یا نہ کروں، تو کیا کرنا چاہیے؟ طرف اختیار کن کی بے آزار تو بر آید، تو کام کا وہ رخ اختیار کر جس میں تکلیف اور نقصان کے بغیر کام ہو جائے۔ تو بہت یہ اچھی نصیحت ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ ہمارے زندگی میں، ہر کسی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آدمی بہت ہی ڈسپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ فیصلہ لوں یا نہ لوں۔ تو اس وقت اس نصیحت کو سامنے رکھنا چاہیے، کیا کہ طرف اختیار کن، کہ کام کا وہ رخ اختیار کرنا چاہیے کہ بے آزار تو برآید، جس میں تکلیف اور نقصان کے بغیر کام ہو جائے۔ تو آگے اس کی ایک مثال دیں گے، ایک اور نصیحت بیان کریں گے کہ اگر کام پیسے سے نکل جاتا ہو، جان بھی لگانا ہو، پیسہ بھی لگانا ہو، تو آدمی کو حتی الامکان جان لگانے سے پرہیز کرنا چاہیے، پیسہ لگا کے کام نکال لینا چاہیے۔ تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کام کرنا چاہتا ہے تو اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو آسان والی شکل ہوتی ہے، پیسہ دو اور کام نکلواؤ، دوسرا یہ کہ اس میں بھاگ و دوڑ والا کام ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع سے بھی آدمی کو چاہیے کہ پیسہ دے کر کام نکال، اس لیے کہ اس میں نقصان کم ہے۔ یہ ایک مثال لے دیا میں نے، کوئی بھی کام ہو تو اس میں آدمی کو اس جہت کو اختیار کرنا چاہیے جس میں تکلیف اور نقصان کے بغیر آسانی سے کام ہو جائے۔ با مردم سہل گوئی دشوار مگوئی، کہہ رہے ہیں با مردم سہل گوئی، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کر
دشوار مگوئی سختی کے ساتھ باتیں مت کر، بآ کے درے صلح زند جنگ مجوئی، اور جو صلح کا دروازہ کھٹکھٹائے اس سے لڑائی مت کر۔ جو تمہارے ساتھ جیسے معاملہ کرے، تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے تو تم نرمی کا معاملہ کرو، تمہارے ساتھ کوئی صلح کرنا چاہتا ہے تو تم اسے لڑائی مت کرو، جنگ مت کرو۔ کہنے حکمت تا کار بزر برمی آید، تا کار بزر، زر کے معنی پیسہ، روپیہ، سونا، تا کار بزر برمی آید جاں در خطر افگندن نشاید۔ کہہ رہے ہیں جب تک کام روپیہ پیسہ خرچ کر کے نکل سکتا ہے، جان در خطر افگندن نشاید، تو جان کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ اگر کام ہمارا روپیہ پیسہ خرچ کر کے نکل جاتا ہے تو ہم اپنی جان کو ہمیں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے، پیسہ دے کر کام کروا لینا چاہیے۔ عرب گوید، کہہ رہے اہل عرب کہتے ہیں آخر الحیل السیف، کہ سب سے آخری تدبیر تلوار ہے۔ یعنی اگر ہمارا کام لڑائی کے بغیر، تلوار چلائے بغیر ہی نکل آتا ہے، پیسہ دے کر، سونا دے کر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیسہ اور سونا دے کر کام کو نکال لیں، تلوار نہیں۔ جب سب امیدیں ختم ہو جائے، آخری امید ہو کہ اب تلوار چلائے بغیر کام نہیں نکل سکتا، تو اس کو تلوار بھی چلانا چاہیے۔ چوں دست از ہمہ حیلت در گسست، چوں دست جب ہاتھ، از ہمہ حیلت تمام تدبیروں سے، چوں دست از ہمہ حیلت در گسست، یہ گسستن مصدر ہے ٹوٹنے کے معنی میں، تو چوں دست از ہمہ حیلت در گسست، جب ہاتھ تمام تدبیروں سے ٹوٹ جائے، یعنی سب تدبیریں بیکار ہو جائے، کوئی بھی تدبیر کام نہیں آ رہی ہے۔ حلال است بردن بشمشیر دست، تو تلوار پر ہاتھ لے جانا جائز ہے۔